ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائم علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بدلہ ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، تو جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم نے توریت میں ہدایت اور نور رکھا ہے، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی اور نور بھی۔ اور اب اس آیت کریمہ میں اسی ہدایت کا اور نور ہدایت کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طریقے سے یہودیوں نے بہت سارے مسائل میں تحریف کر دیا تھا اور توریت کے خلاف وہ حکم نافذ کرتے تھے، اسی طریقے سے ان لوگوں نے مرد و عورت کا فرق کر رکھا تھا کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ مرد و عورت کا فرق کر رکھا تھا، اونچ نیچ کا فرق کر رکھا تھا، شریف اور رذیل کا فرق کر رکھا تھا۔ تو ان قوموں کے خون کا بدلہ اور قصاص میں بھی ان لوگوں نے وہی اندھیرا بچھا رکھا تھا جو دیگر احکام و مسائل میں انہوں نے کیا تھا، اور تحریف کر کے کتاب اللہ یعنی توریت کے احکامات کو ان لوگوں نے بدل دیا تھا۔ تو ان کے اس حکم کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جیسے پیچھے گزرا ہے کہ اگر قبیلہ بنو نضیر کا کوئی شخص قبیلہ بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو وہ اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کرتے تھے، قاتل کو قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ دیت دلا دیتے تھے، وہ بھی آدھی ادھوری۔ اور قبیلہ بنو قریظہ کا اگر کوئی شخص بنو نضیر کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو وہ اسے قتل کرتے تھے، اور اگر دیت دلاتے تھے تو دوگنی دیت دلاتے تھے۔ تو یہ اونچ نیچ کا جو فرق ان لوگوں نے بچھا رکھا تھا، اس کی رد میں قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اللہ رب العزت نے کتبنا فرمایا ہے۔ کتبہ یکتبو کے معنی آتے ہیں لکھنا، اسی سے کتاب ہے کہ کتاب لکھی ہوئی رہتی ہے۔ جو حکم تحریری طور پہ ریٹن میں رہتا ہے اس کا پاور زیادہ رہتا ہے، اور جو زبانی رہتا ہے اس کا پاور کم رہتا ہے۔ تو کتبہ یکتبو کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے توریت میں یہ لکھ رکھا تھا، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر توریت میں اس بات کا حکم فرض کر دیا تھا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں کے اوپر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو یہاں کتبنا کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر فرض کر دیا تھا۔
یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے توریت میں اس حکم کو لکھ دیا تھا، اور لکھ دینے کا مطلب ان کے اوپر یہ حکم نافذ تھا، ہم نے ان کے اوپر فرض اور واجب کر دیا تھا ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان، یعنی اگر کسی نے کسی شخص کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دیا ہے تو اس کی آنکھ بھی اس کی ضائع کی جائے گی، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، کسی نے کسی کی ناک توڑ دیا، کاٹ دیا تو ناک اس کی ضائع کی جائے گی، والاذن بالاذن والسن بالسن، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، ان اعضاء کا ذکر ہوا، والجروح قصاص، اور زخموں میں بدلہ ہے، جیسا زخم ویسا جو ہے بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ اس میں آیت کریمہ میں اجمالاً اللہ رب العزت نے فرمایا جان کے بدلے میں جان، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی چیونٹی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا، جان تو وہ بھی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کتاب قرآن پاک کا ترجمہ کر کے ہم سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھا کرے، جب تک حدیث کا سہارا نہیں لے گا وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ تو قرآن میں تو اتنا ہی جان کے بدلے میں جان، تو سانپ کو بھی جان ہوتی ہے، آپ نے اسے قتل کر دیا تو آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اجمالاً ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ضروری ہیں، بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات کے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی کو سمجھ میں آتا ہے جسے سرور کائنات سے محبت اور لگاؤ ہو۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ حب نبی سے ہٹ کر قرآن کی تلاوت جس طرح کوئی اندھا آئینہ دیکھتا ہو، کہ اندھے کو آئینے میں کچھ نہیں، بس سامنے ہے، ویسے کتاب اللہ ان کے سامنے ہے، اگر عشق رسالت سینے میں نہیں ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس میں 4 شرطیں ضروری ہیں، جان کے بدلے میں جان میں 4 شرطیں ضروری ہیں، یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تبھی اس کو قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ پہلی شرط تو یہ کہ انسانی جان کو قتل کرے، اس لیے اگر اس نے کسی جنات کو قتل کر دیا تو قتل نہیں کیا جائے گا اس کے بدلے میں، کیونکہ انسانی جان کو اس نے قتل نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے کسی اور جانور کو موذی یا غیر موذی جانور، مثلا شیر کو قتل کر دیا، سانپ کو قتل کر دیا، تو اس کے بدلے میں بھی اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یا کوئی اور جانور مثلا ہرن کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ۔ دوسری شرط یہ کہ قتل ناحق ہو، کسی بنیاد پر نہ ہو، بلا وجہ قتل کیا گیا، شرعی اعتبار، شریعت کے نظر میں ناحق ہو، عوام کی نظر میں ناحق نہ ہو، عوام تو نہ جانے کیا کیا سوچ لیتی ہے، شریعت کی نظر میں وہ ناحق، قتل ناحق ہو۔ تیسری شرط یہ کہ وہ قتل ظلماً کیا جائے، لہٰذا چور ڈاکو آ رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، ادھر سے آدمی نے اپنے بچاؤ دفاع میں فائرنگ کیا، گولی لگ گئی پیشانی پہ، مر گیا، تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ظلماً قتل نہیں کیا، اس نے اپنے دفاع میں اسے قتل کیا ہے۔ ایک شخص ہے آدمی کے مرنے مارنے پر تلا ہوا ہے اور قتل کرنے پر تلا ہوا ہے، آدمی بچا رہا ہے، اس کے پاس بھی ہتھیار، اس کے پاس بھی ہتھیار، وہ بھی چلا رہا ہے، یہ بھی چلا رہا ہے، قتل کر دیا، تو جس نے اپنے دفاع میں اس کو قتل کیا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ کہ عمدن، یعنی جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے قتل کیا ہو، مار ڈالنے کے ارادے سے قتل کیا ہو۔ یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں جو ہے قصاص واجب ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے قتل ناحق نہیں کیا ہے، مثلاً کافر حربی کو قتل کر دیا، چور ڈاکو وغیرہ کو قتل کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے جو ہے عمدن غلطی سے قتل ہو گیا، اس نے گولی چلائی تھی کسی دوسرے اس کے لیے، مثلا شیر کو مارنے کے لیے، بیچ میں وہ آدمی آ گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے اسے قتل نہیں، پھر ایسی صورت میں اسے جو ہے دیت دلائی جائے گی، یعنی اس کا بدلہ دلایا جائے گا مال کی صورت میں، شریعت نے جو مقرر کیا ہے۔
اسی طریقے سے عین کے بارے میں، یعنی آنکھ بھی، آنکھ اگر کسی نے کسی کی پھوڑ دی تو اس شخص مجرم کی بھی آنکھ ضائع کی جائے گی۔ مثلا کچھ اس طریقے سے اس نے آنکھوں پر ضرب لگائی کہ اس کی روشنی چلی گئی تو اس کی آنکھ بھی ضائع کی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے چاقو اٹھا کر کے اس کی آنکھ ہی نکال لیا ہے تو ایسی صورت میں اب اس کی آنکھ نہیں نکالی جائے گی، اس کی آنکھ نہیں نکالی جائے گی، اس سے اس کا بدلہ دلایا جائے گا، کیونکہ اس میں مساوات نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس ظالم نے اس کی آنکھ نکالی تو یہ بچ جائے علاج و معالجے سے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے کہ آنکھ اگر اس کی بھی نکال لی جائے بدلے میں تو وہ بچ جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے درد کی شدت کی وجہ سے وہ مر جائے۔ تو مساوات ممکن نہیں ہے، شریعت کا جو ہے مطمح نظر دیکھیں، مساوات ممکن نہیں، اس لیے اس کو دیت دلائی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے والانف بالانف، آنکھ ناک میں بھی اگر کسی نے کسی کی ناک کاٹ دیا تو ناک کاٹی جائے گی، اور اگر جڑ سے ناک کاٹ دیا تو ایسی صورت میں جو ہے اب مساوات ممکن نہیں، کیونکہ جڑ سے ناک کاٹ دینے میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ تو بچ جائے، لیکن جس کی بدلے میں کاٹی جا رہی ہے اس کا کوئی جو ہے گارنٹی نہیں ہے کہ بچ جائے۔ اگر وہ مر گیا تو ایسی صورت میں جو ہے زیادتی ہو جائے گی۔ والأذن بالأذن والسن بالسن، حضرت عمر فاروق اگر شریعت مطہرہ کے یہ اصول و ضوابط نافذ کر دیے جائے تو آدمی ہاتھ اٹھاتے ہوئے ڈرے گا۔ عرب ممالک میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ اسلامی قوانین اگرچہ مکمل طور پہ نافذ نہیں ہیں لیکن نافذ ہیں، اور اسلامک کنسپٹ ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہزار وہ ناراض ہو جائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس اب قتل کر دیں گے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھتا ہے ان کا۔ یہ وہ اسلامک کنسپٹ ہے، اور یہ ان قوانین کا یہ پاور ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جبلہ ابن ایہم نام کا ایک بادشاہ تھا، اور یہ مسلمان ہو کر کے آ گیا، تو حضرت عمر فاروق نے اس کا استقبال کیا۔ حضرت عمر کے ساتھ وہ عمرہ کرنے گیا، تو بادشاہ تھا، نیا نیا ابھی بادشاہ اسلام میں داخل ہوا تھا، ابھی مکمل طور پر اسلامی مزاج میں وہ ڈھلا نہیں تھا، ابھی وہ شاہانہ غرور، وہ تمکنت اور وہ گھمنڈ تھا اس کے اندر۔ وہ طواف کر رہا تھا، پیچھے سے ایک غریب حبشی مسلمان تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا بے خیالی میں۔ اب بادشاہوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے لباس کو زمین تک پہنچائے رہتے ہیں، تو ویسے اس کا بھی احرام زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ ایک حبشی بیچارہ تھا، اس کا پاؤں اس کے احرام پر پڑ گیا، جس سے اس کا احرام کھل گیا، تو اسے بہت جو ہے سبکی محسوس ہوئی، اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ حرم کا لحاظ نہ کعبے کا لحاظ، ہاتھ اٹھایا اور ایک گھونسا اس کی ناک پہ مارا، ناک اس کی ٹوٹ گئی۔ وہ حبشی مسلمان تھا، اسے معلوم ہے کہ یہ دور فاروقی ہے اور یہاں ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس قضا منعقد کی، اسے طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ اس حبشی نے ایسی ایسی شکایت کیا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اقرار کیا، اس نے کہا ہاں، اس نے جو ہے میرا اظہار کھول دیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے میں نے اسے مارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب جب تو نے اقرار کر لیا ہے جرم کا، اور مجلس قضا میں اقرار کر لیا ہے، تو اب دو ہی صورت ہے، اما ان ترضیہ، یا تو اس کو راضی کر لے، منا لے کسی طریقے سے کچھ نظر و نیاز دے کر کے، وَإِمَّا أَنْ أُقِيدَهُ مِنْكَ، اور اگر تو اسے نہیں منا سکتا ہے تو میں اس کی جانب سے تجھ سے بدلہ لوں گا۔ اب وہ بادشاہ وقت تھا، اس نے کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں، یہ عام انسان ہے۔ کہا یہ سب چھوڑو، اسلام میں کلکم سواسی کا اسنان المثل، سب جو ہے اولاد آدم سے ہو، اور اولاد آدم مٹی سے ہیں، سب کے سب کنگھی کے دندانے کی طرح برابر ہو شریعت کی نظر میں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اس مضبوط اور محکم فیصلے کو اس نے سنا تو اس نے کہا مجھے 1 دن کی مہلت دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مہلت دیا۔ یہ بندہ رات میں جو ہے بھاگ گیا، 500 لوگوں کو اپنے ساتھ لایا تھا، سب کو لے کر کے یہ بھاگ گیا۔ لیکن قرآن نے جو کہا ہے، جو پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ محبوب یہ لوگ جو ہیں کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فاحکم بینہم او اعرض عنہم وان تعرض عنہم فلن یضروک شیئا، کہ محبوب یہ لوگ جو ہیں جب ان کی کتاب میں خود ہی احکام موجود ہیں تو یہ آپ کے پاس کیوں آئیں گے؟ یہ کسی اور مقصد سے آئے ہوئے ہیں، یہ اس مقصد سے آئے ہیں کہ کہیں سے وہاں سے شوشہ گوشہ مل جائے تو ہم لوگوں کی یہ چال بازیاں جو ہیں چل جائیں، تو یہ کسی اور مقصد سے آئے، اس لیے ان کا لحاظ مت کرو، ان سے مت ڈرو، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فلا تخشوا الناس واخشون، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میرے حکموں کو جو ہے تم نافذ کرتے رہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وقت کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ آپ نے شریعت مطہرہ کے وہ حکم کو نافذ کر دیا، وہ چلا گیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے پر باقی رہے، اپنے فیصلے کیا، شریعت کے فیصلے کے اوپر باقی رہے۔ والجروح قصاص، اور زخموں میں بدلہ ہے، جیسا زخم دیا ہے ویسا زخم اسے بھی دیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اسے شریعت کے اصطلاح میں قصاص کہا جاتا ہے، کہ اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا اگر اس کے تمام شرائط پا لیے جائیں تو۔ نوعیت قتل کی اس میں مساوات نہیں، قتل کیا جائے گا۔ مثلا اگر کسی شخص نے کسی کو پکڑا اور پتھر سے اس کا سر کچل کر کے مارا، تکلیف دے دے کر کے اسے مارا ہے، تو قاتل کو اسی طرح نہیں قتل کیا جائے گا، بلکہ اس کی جان گئی ہے اس کی جان لے لی جائے گی بس۔ قتل کی جو نوعیت اور طریقہ ہے اس میں جو ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کسی نے کسی شخص کو پانی میں ڈبو کر کے اگر مار دیا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو دریا پہ لے کر کے جائے، پانی میں ڈبو کر کے مارا ہے، اس کی جان لے لی جائے گی بس۔ یہ قتل میں جو ہے اتنا ہے۔ اگر مقتول کے ورثہ میں جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے جو وارث ہیں، مثلا اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بھائی ہیں، باپ ہیں، ماں ہے، اس کے ورثہ میں سے کسی ایک نے بھی اگر معاف کر دیا قاتل کو یا دیت لینے پر راضی ہو گیا تو اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اب سب کو دیت دلائی جائے گی۔ وہ جتنی دیت ہوگی وہ دیت دی جائے گی، اور دیت ان کے درمیان جو ہے حق وراثت کے اعتبار سے تقسیم ہوگی، وراثت میں جس کا جتنا حصہ ہوگا اتنا دیا جائے گا۔ ایک شخص نے بھی اگر معاف کر دیا تو اب اس کی جان نہیں لی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اسے قتل کیا جائے گا، اور کسی شخص نے پورے گھرانے کو، کسی کے پورے گھرانے کو قتل کر دیا ہے تب بھی صرف اسی ایک شخص کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پورے گھرانے کو قتل کیا تو اس کے پورے گھرانے کو قتل کیا جائے گا، نہیں، مجرم صرف یہ ہے، اس لیے صرف اسی کو قتل کیا جائے گا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، تو جو اپنے دل کی خوشی سے بدلہ معاف کرا دے اور معاف کر دے، فہو کفارۃ لہ، تو یہ معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ بڑی چیز ہے نا کہ کسی شخص نے کسی کا دانت توڑ دیا، آنکھ پھوڑ دیا، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، ہاتھ توڑ دیا، اور یہ آگے سے کہہ رہا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔
تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ معاف کرنا، جو معاف کر رہا ہے اس کے گناہوں کا بدلہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی سودا نہیں ہے، اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کی یہاں بشارت دی جا رہی ہے۔ یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو معاف کر دیا، یعنی اگر مظلوم نے ظالم کو معاف کر دیا تو اس کا معاف کر دینا اس کے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب شرعی اعتبار سے اس کے اوپر کوئی سزا نافذ نہیں کی جائے گی، کیونکہ حق اس کا تھا اور یہ اپنے حق سے تنازل کر لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں رہے گا۔ اور جو ہے کیونکہ یہ حق العبد میں سے ہے، بندے کا حق ہے، اور بندے کا حق ہے، اگر بندے نے معاف کر دیا تو شریعت بھی اسے اس میں کسی طرح کا کوئی الزام نہیں رکھتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے پر حکم نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں ظالم دونوں معنی میں ہو سکتا ہے، ایک تو ظالم مطلب گنہگار، اور دوسرا ظالم بمعنی کافر، کیونکہ ظلم شرک جو بھی ہے یہ بھی ظلم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اگر اس نے قرآنی فیصلے کو صحیح مانتے ہوئے دنیا کی لالچ میں اس نے بدل دیا ہے تو ظالم کہلائے گا، لیکن قرآن کے فیصلے کو غلط جانتے ہوئے فیصلہ اس کے خلاف دیا ہے تو کافر مانا جائے۔ تو ظالم اس صورت میں کہ مان تو رہا ہے صحیح، لیکن دنیا کی لالچ میں رشوت لے لیا ہے، دنیا کی لالچ میں اس نے ایسا کیا ہے تو ظالم ہوگا، گنہگار مانا جائے گا۔ اور اگر اس نے اس فیصلے کو غلط مان کر کے اور فیصلہ دیا ہے تو ظالم بمانا کافر ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو احکامات نازل ہوئے، اگر وہ احکامات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے اور بغیر کسی تردید کے ذکر کیا ہے اور بغیر کسی اظہار ناراضگی کے ذکر کر دیا ہے، تو وہ احکامات شریعت اسلامیہ میں بھی ہیں۔ جیسے یہ احکامات کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے توریت میں ان کے اوپر یہ چیز واجب کی تھی، اور شریعت مطہرہ میں بھی یہی حکم ہے۔ جو توریت کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے یہی شریعت مطہرہ میں بھی، ہماری شریعت محمدیہ میں بھی یہی حکم ہے۔ تو اگر سابقہ آسمانی کتابوں میں جو احکامات ہیں وہ بغیر کسی تردید کے اور بغیر کسی اظہار ناراضگی کے اگر قرآن پاک میں ہیں تو شریعت اسلامیہ کے ماننے والے بھی اس کے مکلف ہیں۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے۔ اب وہ جان چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو، اس میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا۔ جان کا بدلہ جان ہے۔ اگر کسی عورت نے مرد کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں عورت قتل کی جائے گی، عورت کو مرد نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا۔ یہودیوں کی طرح نہیں کہ مرد نے اگر قتل کر دیا تو مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورت اگر قاتل ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، بلکہ جان کا بدلہ جان ہے۔ تیسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ جان کے قصاص میں، یعنی جان اگر کسی نے قاتل کو جو قتل کیا جائے گا تو صرف قتل کیا جائے گا، باقی نوعیت قتل میں جو ہے مطابقت ضروری نہیں ہے کہ اس نے ڈبو کر کے مارا تو اس کو بھی ڈبو کر کے مارا جائے، یا اس نے تڑپا کر کے مارا ہے تو اسے بھی تڑپا کر کے مارا جائے۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو تماچا بھی مار دیا تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ یہ چیز جو ہے امت کے سامنے رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عمر کے اخیر حصے میں تھے اور
جب قریب وصال کا وقت قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کا اگر کوئی بدلہ مجھ پر ہو تو وہ لے لے۔ تو ایک صحابی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بدلہ مجھ کو لینا ہے بدلہ۔ تو سب لوگ دنگ رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کیا بدلہ کیسا لینا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ غزوہ بدر یا غزوہ احد کے موقع پر صفیں درست آپ فرما رہے تھے، تو آپ نے جو ہے چھڑی سے مجھے مارا یا کچوکا لگایا تھا، مجھے اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت ننگا تھا، میرے بدن پہ کپڑے نہیں تھے غربت کی وجہ سے، تو پورا بدلہ تو اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کے بھی تن اقدس کے اوپر کپڑے نہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت انور سے جیسی چادر اٹھائی، انہوں نے فوراً جو ہے مہر نبوت کو چوم لیا، کہا بس یا رسول اللہ میرا بدلہ ہو گیا ہے۔ تو اگرچہ انہوں نے نہیں لیا، لیکن یہ کہ عملی طور پر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچہ تھا پان لینے کے لیے اس کو بھیجا، اندر پان لینے کے لیے بھیجا، وہ پان لے کر کے یا وہ آیا تو تاخیر سے آیا، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹا اور اظہار ناراضگی فرمائی۔ لیکن وہ جیسے ہی بچہ گیا فوراً، دیکھیں بزرگوں کا جو ہے مزاج کیسا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم ہوتا ہے، فوراً ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً اس بچے کو بلایا اور بلا کر کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے معافی مانگی اور کہا مجھے معاف کر دو، میں نے بلا وجہ تمہیں ڈانٹا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کو تماچا بھی مار دے تو اس کے بدلے میں اسے کچھ جو ہے استثنائی صورتیں ہیں، مثلا نبی کسی کو قتل کر دے تو وہ قتل ناحق نہیں ہوتا ہے، وہ قتل حق ہوتا ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک قبطی کو مارا تھا، ایک گھونسا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، مارا ایک گھونسا، ایک گھونسے میں وہ چلا گیا دنیا سے، لیکن اس سے بدلہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نہیں لیا گیا۔ نبی اگر کسی کو قتل کر دے تو ایسی صورت میں جو ہے اس سے بدلہ نہیں لیا۔ اسی طریقے سے آقا اپنے غلام کو اگر قتل کر دے تو اس کے بدلے میں جو ہے اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے گھونسا مارنے میں بھی اور تماشا لگانے میں بھی کچھ استثنائی صورتیں۔ استاذ اگر اپنے شاگرد کو تماشا مار دے، اگر اصلاح کے لیے مار رہا ہے تو یہ تو اس کا حق ہے، اور اگر یوں ہی بلا وجہ کر دیا تو اس کا بدلہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ ایک استثنائی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ کہ جو حاکم قصاص جاری نہ کرے اور شریعت مطہرہ کے احکامات کے خلاف وہ فیصلہ کرے، تو اگر وہ فیصلہ قرآن کے اس حکم کو صحیح جانتے ہوئے بھی اس کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے، دنیا کی لالچ میں یا نفس کے بہکاوے میں یا اپنے کسی قریبی کی محبت میں، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ٹھہرے گا، اور سخت گنہگار، ایسا نہیں معمولی، سخت گنہگار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر وہ اس کو غلط جانتے ہوئے فیصلہ اس کے خلاف کر رہا ہے کہ اب اتنا زمانہ گزر گیا، حالات بدل گئے ہیں، اب یہ حکم یہاں پر نہیں چلے گا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ شخص کافر ہوگا، ظالم بمانا کافر ہوگا، کیونکہ حکم قرآن کا جو ہے اور اس آیت کریمہ کا منکر جو ہے وہ گردانا جائے گا۔ فیصلہ نافذ کرنا ہر شخص کا جو ہے حق نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور کہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اس لیے جو ہے میں یہ فیصلہ نافذ کر رہا ہوں، نہیں۔ یہ حاکم وقت کو جو ہے یہ اختیار ہے، یہ حاکم وقت کسی کو مقرر کرے نفاذ فیصلہ پر تو اسے یہ حق حاصل ہے۔